نیز اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ اپنے گھر کے مرد جو بھی ہوں، والد ہوں، بچوں کے ابو ہوں، بھائی ہوں، ان کو بھی نرمی سے اور انفرادی کوشش کے ذریعے داڑھی رکھوانے کی کوشش کریں، مدنی ماحول سے وابستہ کرنے کی کوشش کریں، اجتماع میں جانے کی تلقین کریں، ترغیب دلائیں اور ثواب کمائیں۔ نرمی سے، جھگڑا کر کے چڑچڑاپن، غصہ، جھاڑ جھپٹ نہیں، پیار سے، نرمی سے، محبت سے یہ کام کریں کہ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتے ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی بہنیں اپنے گھر کے ان افراد کو مدنی قافلوں کی ترغیب بھی دلائیں، اور جو اسلامی بھائی سن رہے ہیں وہ میری انفرادی کوشش، میری تو یہ اجتماعی کوشش ہے، تو میری اس اجتماعی دعوت کو قبول فرما کر تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کی ترکیب فرمایا کریں۔ انشاءاللہ جل جلالہ کل دعا کے بعد وقت مناسب پر صحرائے مدینہ سے ہاتھوں ہاتھ بے شمار سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے سفر کریں گے۔ آپ بھی عاشقان رسول کے ساتھ سفر کی سعادت حاصل کیجیے اور اپنی آخرت کی بہتری کی صحیح تیز تر کر دیجیے۔ سارے اسلامی بھائیوں کو میری درخواست ہے کہ وہ ایسا ضرور کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اپنی غلطی کا ازالہ مجھے کرنا تھا۔ بہر شریعت پہلے حصے میں جہاں جنت کا بیان ہے، اس میں میں نے وہ ایک جملہ پڑھا تھا کہ جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے، یعنی دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ ہے سب بہتر، اس مفہوم کا جملہ پڑا تھا۔ اب اس میں اعراب نہیں تھا تو کوڑا کو میں نے پڑھ لیا، معاف کیجیے، وہ کوڑا، وہاں کوڑا پڑھنا چاہیے تھا کہ جنت میں کوڑا رکھنے جتنی جگہ بھی دنیا و مافیا سے بہتر ہے، اس طرح کا پڑھا تھا، تو میں نے کوڑا کو کوڑا پڑھ دیا۔ اور کئی بار ایسا ہوا کیونکہ میرے پاس علم نہیں ہے، پڑھا لکھا زیادہ نہیں ہوں، تو اب وہ اعراب نہیں تھا تو میں نے وہ کوڑا چلاتا رہا، اور میں سمجھا کہ کوڑا مانے پھل وغیرہ تو جنت میں ملیں گے تو اس کے چھلکے وغیرہ ڈالنے کی وہ جگہ ہوگی، کیونکہ گندگی کا تو تصور ہوا نہیں ہے، یہ تو مجھے معلوم تھا کہ کھانا بھی ہضم جس طرح ہم ہضم کر کے خارج کرتے ہیں اس طرح وہاں نظام نہیں ہوگا، بلکہ وہاں تو خوشبودار ڈکار آئے گی اور کھانا ہضم ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ کہ میں نے وہ کوڑا کو کوڑا پڑھا، تو اب ایک عالم صاحب نے میری توجہ دلائی کہ وہ آپ نے مطلب یہ کیا کر دیا، وہ کوڑا ہے اور کوڑا نہیں ہے۔ تو انہوں نے مجھے سمجھایا تو میں تو سمجھنے کے لیے تیار ہوں، میں الحمدللہ میری عادت تو وہ پرانی ہے، جھگڑا نہیں کرتا، تو مجھے سمجھاتا ہے تو بے جا ضد کرنے کی عادت نہیں ہے۔ آخرت کے معاملے میں اپنی مطلب یہی رہتی ہے کہ شکریہ کے ساتھ قبول کرنے والی بات ہوتی ہے۔ تو انہوں نے مطلب یہ کہ مجھے سمجھایا، اور پھر میں نے ان سے یہی مشورہ بھی ہوا، تو انہوں نے کہا آپ ازالہ بھی کر دیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں ازالہ بھی کر دیتا ہوں۔ تو یہ ازالہ کر رہا ہوں میں کہ اس وقت اتنی مخلوق مجھے سن رہی ہے دنیا بھر میں، مدنی چینل پر، انٹرنیٹ پر، پھر صحرائے مدینہ میں، تو ادھر تو ادھر، الحمدللہ تو لاکھوں مسلمان سن رہے ہیں کہ کبھی میرے منہ سے سنا ہو یا کسی اور مبلغ سے سنا ہو، تو کوڑا لفظ ہے، کوڑا نہیں ہے۔ وہ یہ دراصل اس دور کی بات ہے کہ جب وہ گھوڑے پر سواریاں ہوتی تھی، اب تو ظاہر ہے کہ ہوائی جہاز میں اڑتے ہیں لوگ، تو وہ کسی کو اپنی جگہ بک کرانی ہوتی نا تو پہلے وہاں کوڑا ڈال دیتے تھے، تو کوڑا یعنی چابک، تو چابک کتنی جگہ گھیرے گی، تھوڑی سی جگہ گھیرے گی نا، تو وہ مثال دی گئی ہے کہ جنت میں گویا تھوڑی سی جگہ بھی اتنی عظمت والی، اتنی نعمت والی
اور اتنی رحمت و برکت والی ہے کہ دنیا پوری بھی اس کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہے. یہ نہ سمجھانا مقصود ہے. تو کوڑا مانے چابک، تو وہ باہر شریعت میں کیونکہ پیش نہیں لگا ہوا، نہ زبر لگا ہوا ہے، تو میں نے اپنی وہ موٹی عقل کے مطابق اس کو کوڑا پڑا اور مار کھا گیا. تو اللہ تعالیٰ ان عالم صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، میری طرف سے ان کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے، بے حساب بخشے کہ انہوں نے میری رہنمائی کی، اور آج میں نے الحمدللہ ازالہ کر کے میں اپنے اندر خوشی محسوس کر رہا ہوں. نفس تو شرماتا ہے، نفس کو چولہے میں ڈالے آدمی، نفس کو کیا کرنا ہے، اس نے کس کا بھلا کیا جو میرا بھلا کرنے لگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق بولنے میں شرم سے بچائے، اور جہاں شرمانا وہ شرمانا نصیب کرے. اللہ کرے ہم گناہوں سے شرمایا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی، بعض لوگ اس خیال سے داڑھی رکھنے سے کتراتے ہیں کہ ہمیں معلومات تو ہے نہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی مسئلہ پوچھ لے اور ہم جواب نہ دے سکیں اور ہماری بے عزتی ہو جائے. ایسوں کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. دیکھیں، داڑھی رکھنا یہ کوئی عالم کی سند نہیں ہے کہ عالم ہے اور اب اس کو مسئلہ پوچھا جائے گا اور یہ بتائے گا، بلکہ عالم کے لیے بھی ہر مسئلے کا جواب دینا واجب نہیں. عالم کو بھی اسی مسئلے کا جواب دینا ہے کہ جس کا اس کو 100% یقین ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہی ہے، میں نے پڑھا ہے یا اپنے استادوں سے سنا ہے، لیکن اس کو یقینی معلوم ہو تبھی عالم بھی بتائے گا. عالم بھی اٹکل سے نہیں بتا سکتا، قیاس سے نہیں بتا سکتا. تو اس لیے یہ شیطان کا وار ہے کہ میں داڑھی رکھوں گا تو مجھے مسئلے لوگ پوچھیں گے، مجھے مسئلے بتانے پڑیں گے. تو میں آپ کو ایک اور اس میں بتاؤں کہ ایک مسئلہ یہ بھی شیطان ڈالتا ہے کہ میں داڑھی رکھوں گا تو لوگ پکڑ کے مجھے امامت کے مسئلے پر کھڑا کر دیں گے، تو پھر میں نماز نہیں پڑھاؤں گا تو مجھے شرم آئے گی، تو یار میں داڑھی نہیں رکھتا. تو نہ امامت امامت کے لیے داڑھی کافی ہے، داڑھی کافی نہیں ہے امامت کے لیے کہ یار داڑھی والا امام بن جائے. امامت کے لیے تو قراءت بھی تو شرط ہے نماز کے لیے، بلکہ قراءت آنی چاہیے، صحیح قراءت آنی چاہیے کہ معنی فاسد نہ ہو. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے شرائط ہیں. داڑھی ہونا کافی نہیں، داڑھی تو بعض کفار بھی رکھتے ہیں، داڑھی رکھ لی تو اس کو مسلح سونپ دو، یہ تھوڑی ہے. داڑھی تو بعض ڈاکو بھی رکھتے ہیں، چور بھی رکھتے ہیں. تو اس لیے داڑھی رکھنا یہ کافی نہیں ہے. اور داڑھی والا مسئلہ بتائی ضروری نہیں، آپ معذرت کر لیں تو معذرت کرنے سے نہ شرمائیں کہ ہمارے اسلاف ہمارے اکابر معذرت کرنے سے تھوڑی شرماتے تھے، ہم خامہ کا شرماتے ہیں. اور یہ سچی بات یہ کہ شیطان کا وار ہے. چنانچہ حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ جو کروڑوں مالکیوں کے پیشوا ہیں، 4 امام جو مشہور ہیں ان میں سے ایک امام ہے، بہت بڑے عالم. ایک مجلس میں آپ تشریف فرما تھے، کہ ایک شخص نمودار ہوا اور عرض کی، حضرت 6 مہینے کی کڑی منزلیں طے کر کے پہنچا ہوں. پہلے ہوائی جہاز کا سفر نہیں ہوتا تھا نا، گھوڑے کا، اونٹ کا، خچر کا، پیدل، اس طرح لوگ سفر کرتے تھے. تو 6 مہینے بیچارہ سفر کرتا، گھوڑے پر یا اونٹ پر سفر کرتا ہوا بڑی دور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میری قوم نے ایک مسئلے کے حل کے لیے آپ کی خدمت میں مجھے بھیجا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کریں کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے اپنا مسئلہ پیش کیا، سوال کیا. تو حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے دیر تک سوچتے رہے، پھر جواب دیا. کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا، لا ادری، میں اسے نہیں جانتا. سائل مبہوت ہو کر رہ گیا، وہ تو ہے بالکل یعنی ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کیا حضرت آپ کو معلوم نہیں ہے تو میں اب اپنی قوم کو جا کر کیا منہ دکھاؤں گا؟ اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں تو مجھے کیسا جواب بتا دیجیے، میں قوم کو کیا جواب دوں؟ تو ارشاد فرمایا
کہ بولنا کے مالک نے مجھ سے کہا ہے کہ مجھے تمہارا مسئلہ نہیں آتا، تمہارے مسئلے سے میں واقف نہیں ہوں،